الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضرات، محرم کا زمانہ ہے اور محرم کے زمانے میں کربلا کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اس ضمن میں چند واقعات سنت کے مطابق جو واقعات ہیں، جو سنی کتابوں میں واقعات مذکور ہیں، اہل سنت کے علماء نے جن واقعات کو مذکور کیا ہے وہ واقعات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہماری غرض یہ ہے کہ اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں اور امام عالی شان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں امام عالی شان حسن اور امام عالی شان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے۔ امام حضرت عبداللہ بن عباس کے گھر میں تشریف لائے، کچھ دیر بیٹھے، جب واپس جانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ان کی سواری تک چھوڑا۔ جب اپنی سواری پر سوار ہونے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا رکاب ان کے لیے پیش کیا، ان کا رکاب ان کے لیے پیش کیا۔ یہ مہمان کی تکریم بھی ہے، تعظیم بھی ہے، توقیر بھی ہے۔ بالکل اسی طرح اس کی مثال اگر ہم سمجھنا چاہیں، بالکل اسی طرح جیسے کہ آپ کے گھر میں مہمان آئے تو آپ اسے صرف دروازے تک چھوڑنے نہیں جائیں بلکہ اس کی گاڑی تک چھوڑنے جائیں، اور جب گاڑی تک چھوڑنے جائیں تو اس کا دروازہ بھی آپ کھولیں۔ بالکل اس کی مثال سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا رکاب پیش کیا، رکاب تھاما۔ امامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار ہوئے اور رخصت ہو گئے۔ جب وہ چلے گئے تو حاضرین میں سے ایک شخص کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور اس نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ ان کا رکاب تھام رہے ہیں حالانکہ آپ ان سے عمر میں بڑے ہیں، وہ نوجوان ہیں، آپ سے عمر میں کم ہیں، آپ ان سے عمر میں بڑے ہیں، تو آپ کس طرح سے ان کا رکاب تھام رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو جواب دیا وہ بڑا عظیم ہے۔ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا، اسکت یا جاہل، اے جاہل چپ ہو جاؤ، خاموش رہو، لا یعرف الفضل لأہل الفضل الا ذو فضل۔ انہوں نے کہا، اہل فضیلت کی فضیلت صاحب فضیلت ہی پہچانتا ہے، اہل فضیلت کی فضیلت صاحب فضیلت ہی پہچانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صاحب فضیلت کی فضیلت نہیں پہچانتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ دور سے انہیں ایک شخص کا ہیولہ نظر آیا، ایک شخص دور سے نظر آ رہا ہے، دور سے آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مصاحبین سے کہا، انہیں دیکھو، یہ جو دور سے شخص آ رہا ہے جس کا ہیولہ نظر آ رہا ہے، آسمان والے زمین والوں میں سے سب سے زیادہ اس شخص سے محبت کرتے ہیں، آسمان والے زمین والوں میں سے سب سے زیادہ اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب وہ قریب آئے تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ اندازہ کریں ان دونوں روایتوں سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جن سے محبت کرتے تھے امام حسن اور حسین، ان سے ہم محبت کیسے نہیں کر سکتے؟ یہ تو ہمارے ایمان اور عقیدے کا جزو ہے۔ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کا اظہار کرنے میں ہمیں کوئی جھجک نہیں۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ہماری نماز مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اہل بیت پر درود و سلام نہ بھیجیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچی محبت کرنے والا بنائے۔